الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کا دن بہت ہی عظمت والا، برکت والا، فضیلت والا دن ہے. آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے. اس تاریخ میں پورے عالم میں مسلمان عید قرباں مناتے ہیں. جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرتے ہیں. اور قربانی یہ اسلام کا عظیم شعار بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم ملا کہ فصل لربک وانحر. اے نبی، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں. آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، فصلی لربک، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کریں. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. نحر کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو. اس کو جو کھڑے کھڑے اس کے گلے میں جو نیزہ مارا جاتا ہے، اس کو نحر کرنا بولتے ہیں. چونکہ عرب میں اونٹ زیادہ ہوتے تھے، اسی کی قربانی ہوتی تھی، تو نحر کہتے ہیں اصلاً اونٹ کے قربانی کو. اور پھر قربانی میں وہ تمام جانور شامل ہیں جن کی قربانی جائز ہے. تو اللہ نے حکم دیا فصل لربک، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کرو. کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے.
نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا تو وہ حرام ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے کریے۔ دکھاوا کو شرک کہا گیا، دکھاوا کو شرک کہا گیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو دکھلاوے کو شرک کہا گیا کہ ہمارا کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ تو فصلی لربک ونحر، نماز پڑھو اپنے رب کی اور قربانی کرو۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا، بعد میں قربانی کا حکم دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی نماز کے بعد ہوگی، پہلے نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد قربانی ہوگی۔ نماز سے پہلے جو قربانی ہوگی وہ قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ قربانی نماز کے بعد ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ پہلے نماز پڑھتے تھے پھر قربانی کرتے تھے۔ آپ نے خطبے میں فرمایا کہ آج کا دن کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد پھر قربانی کی جائے۔ اور آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نماز سے پہلے قربانی کر دی گئی ہے، تو آپ نے کہا جن لوگوں نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ نماز کے بعد پھر قربانی کریں، یہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ترتیب اللہ نے رکھی، فصلی لربک، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آج کے دن کا سب سے افضل عمل، سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ عید قربا کے دن، قربانی والے دن، یوم النحر کے دن، ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ قربانی کرنا پسند ہے۔ آج کے دن کا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں قربانی کرنا ہے۔ ایک نیا فلسفہ لوگ بتاتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کیا ہوگا، وہی پیسہ غریبوں کو بانٹ دو۔ پہلے دو چار لوگ کہتے تھے، ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو یہ بات چلاتا ہے کہ قربانی تو سنت ہے، اس کے بدلے میں کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کے بیٹے کی شادی کرا دو، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، وہی پیسہ غریب کی مدد میں لگا دو۔ بلکہ ایک صاحب نے پوسٹ کیا سوشل میڈیا پہ کہ میں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے میں نے جیب میں پیسہ رکھا، اپنے دوست کے گھر گیا بلانے کے لیے کہ ساتھ چلو جانور خریدنے جانا ہے۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ اس گرمی میں اس کے گھر میں کولر نہیں ہے، بچے گرمی پریشان ہیں، اسی پیسے کے میں نے کولر خرید اس کو دے دیا، اس کی پریشانی میں نے دور کر دی، میں نے جانور نہیں خریدا۔ یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، پہلی بات
اسلام نے صدقے کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا، صدقے کی فضیلت بیان کی، آپ مدد کریے۔ دوستی کا دم بھرتے ہیں اور آپ کو عید کے قربت کے دن یاد آتا ہے، دنوں میں یاد آتا ہے کہ میرے دوست کے گھر میں کولر نہیں ہے۔ ایک دوست نے پریشانی کے عالم میں دوسرے دوستوں کو خط لکھا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اگر تمہارے پاس ہو تو بھیج دو پیسہ۔ جب دوستوں کو خط ملا تو رو رہا بیٹھ کر، پیسہ بھیجا، رو رہا بیٹھ کر۔ بیوی نے کہا جب رونا تھا تو پیسہ کیوں دیے؟ جب رونا ہی تھا تو نہیں دینا تھی پیسہ۔ کہنے لگا رونا اس بات پہ آ رہا کہ میں دوستی کا دعویٰ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا دوست رہے اور اس کے اوپر ایسے حالات بیت رہے تھے اور مجھے پتا نہیں، میں نے خبر نہیں لی، اس کو مانگنا کیسے پڑ گیا؟ میں دوستی کا دعویٰ کرتا ہوں اور میرے دوستوں کو مانگنا پڑ جائے مجھ سے، میں نے اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی؟ مجھے اس پر رونا آ رہا۔ تو دوستی کا آدمی دم بھر رہا لیکن پتا نہیں ہے کہ دوست کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو شیطان نے سوچا چھوڑ دیا کہ کولر خرید کے دے تو قربانی نہ کرو۔ یہ بات عام طور پہ ابھی سوشل میڈیا جب سے ہے اس میں اور زیادہ بات چلے جاتی ہے، اس طرح کی باتیں کہ قربانی نہ کر کے کسی غریب کی مدد کر دو۔ مزہ تو جب ہے کہ آپ بہترین آئی فون خریدنے جا رہے ہوں، مزہ تو جب ہے کہ بیوی نے فریج خریدنے کے لیے آپ کو بھیجا ہو مارکیٹ میں، مزہ تو جب ہے کہ آپ کو بیوی نے اے سی لانے کے لیے مارکیٹ میں بھیجا ہو اور وہاں جا کر کے آپ دیکھیں کوئی غریب پریشان ہے، فریج کا پیسہ اس کو دے آئیں، اے سی کا پیسہ اس کو دے آئیں، موبائل کا پیسہ اس کو دے کے آ جائیں، خالی ہاتھ گھر میں آئیں اور بیگم جب پوچھے کہ اے سی کیوں لے کر کے آئے تو پھر بتاؤ اس کو وہاں غریب آدمی مل گیا تھا، میں نے پیسہ اے سی کا دے دیا ہے، ہم بغیر اے سی کے گزارا کریں گے، ہم نے غریب کی مدد کر دی، ہم بغیر فریج کے گزارا کریں گے، ہم نے پیسہ غریب کو دے دیا، ہم بغیر موبائل کے رہ لیں گے، سستا موبائل لے کے کام چلا لیں گے، ہم آئی فون نہیں خریدیں گے، وہ پیسہ ہم نے غریب کو دے دیا۔ اس وقت یہ سوچ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ لاکھوں روپے کا موبائل ہم استعمال کرتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا سامان ہم استعمال کرتے ہیں، اس وقت کسی کو غریب کی فکر نہیں ہوگی۔ جہاں دین کی بات آئے گی، جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کی بات آئے گی، جہاں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا، آدمی بس تعویل کرنے لگے گا، ارے کسی غریب کی مدد کر دو، وہ پیسہ ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، ساری بھکتی، یہ سب یاد قربانی کے وقت کیوں آتی ہے؟ یاد رکھیے جس طریقے سے نماز فرض ہے، اب اگر آپ نماز نہ پڑھ کے کہیں غریبوں کے لیے کپڑا سلوائیں گے، غریبوں کے گھر میں غلہ بھیجیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے، غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن نماز جو چھوڑیں گے آپ، اس کے آپ گنہگار ہوں گے، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ غریب کی مدد کریں، دل کھول کے مدد کریں، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں آپ، لیکن قربانی آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا اللہ کے یہاں۔ صدقہ خیرات کر دینے سے قربانی ثابت نہیں ہو جائے گی، قربانی واجب ہے، وہ واجب رہے گی۔ صدقہ خیرات کرے گی اس کا ثواب اللہ آپ کو دے گا، قربانی نہیں کرے گی اس پر اللہ کی پکڑ کرے گا۔ تو قربانی واجب ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے بات آج کل بہت نئی چیزیں آ رہی، ارے واجب کیا سنت ہے، حدیث میں تو آیا سنت و ابی ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو سنت ہے کہ قربانی کرو نہ کرو۔ یہ نئی نئی چیزیں آج نئے نئے فطرے جنم لے رہے ہیں، امت نہیں جانتی نئی چیزوں کو، نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ لا کے ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا تاکیدی حکم ہے، پہلی بات تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو قربانی کرو، نماز پڑھو قربانی کرو، اللہ نے حکم دیا۔ اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا سب سے محبوب عمل آج کے دن وہ قربانی کرنا ہے۔ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن سب سے محبوب عمل ہے کہ قربانی کرے آدمی۔
یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے وہ. اتنا سخت حکم ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ نہ آئے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے. اس سے علماء نے کہا کہ نہیں، قربانی واجب ہے. اتنا تاکیدی حکم یہ بتاتے ہیں قربانی واجب ہے. اسی طرح ایک نئی بات اور آتی ہے کہ گھر میں ایک آدمی کی طرف سے ایک کھسی ذبح کر دو، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی. یہ ایک نیا فتنہ. یعنی ابھی تک تو یہ لوگ جانتے تھے کہ ہر جس کو جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. اب حدیث میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ ایک جانور ذبح کر دو، پورے گھر کی طرف سے کافی ہے. یہ صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا، صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا غربت کی، وہاں ایک آدمی قربانی کرتا تھا، واجب ہوتی تھی، ایک آدمی قربانی کرتا تھا، ثواب میں پورے گھر والوں کو نیت کر لیتا تھا، شریک کر لیتا. ثواب میں قربانی جس پر واجب ہوتی تھی وہ قربانی کرتا تھا اور ثواب میں پورے گھر والوں کو شریک کر لیتا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی دلیل یہ دی جاتی کہ نبی نے بھی امت کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیا، کہا یہ میری طرف سے، میری امت کی طرف سے. آپ نے قربانی کی اور آپ نے فرمایا یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے. دلیل دیتے کہ نبی نے ایک جانور پورے امت کو شامل کر لیا تو آپ ایک جانور ذبح کریں بکرا، پورے گھر والوں کو ہو گئی قربانی. یہ نبی کی خصوصیت تھی. نبی نے 99 جانور بھی ذبح کیے اپنے ہاتھوں سے، 99 جانوروں کی بھی آپ نے قربانی کی ہے، ایک جانور کی بھی قربانی آپ نے کی ہے. تو ثواب میں آپ نے امت کو شامل فرما لیا. یہ نہیں کہ آپ نے قربانی کر دے تو امت سے قربانی ثابت ہو گئی، اب امت کو قربانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جن پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، گھر میں جوان اولاد اگر کماتی ہے وہ اور اس کا حساب کتاب اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی الگ واجب ہوگی. بیوی کے پاس زیورات ہے، اس کی قربانی الگ واجب ہوگی. ابا پر الگ قربانی واجب ہوگی. تو جتنے لوگ پیسے جن کے پاس اتنا ہے صاحب نصاب اس پر قربانی واجب ہوگی، الگ الگ سب کی طرف سے کرنا پڑے گا. یہ نئی نئی چیزیں لوگ لے کے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں باتوں میں. یاد رکھیے ایک آدمی کی طرف سے جو قربانی پورے گھر کی بات آتی ہے وہ ثواب میں شریک کیا گیا اس کو. یہ نہیں کہ نبی نے کر دیا تو اب امت کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے قربانی کیا. حدیث پاک میں آتا، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی. آپ نے ہر سال قربانی کی اور جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ میرے نام سے ہر سال قربانی کرنا، میرے نام سے ہر سال قربانی کرنا، وصیت کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے. اس لیے آج امتی اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں اور نبی کی طرف سے بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ قربانی کے جانور میں 6 حصہ لگ گیا، 7واں حصہ نبی کے نام سے کریں یا ہمارے والد کے انتقال ہے ان کے نام سے کریں. زندہ لوگوں پر قربانی واجب ہے، جو زندہ ہے پہلے ان کی قربانی واجب ہے. بہت سے لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ خود ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، اپنے نام سے نہ کر کے کہتے ہیں ابا اماں مرحوم ہیں ان کے نام سے کر دو. پہلے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب جو آپ قربانی کریں گے اس کا ثواب ان کو ملے گا. آپ پہلے اپنی قربانی کیجئے، پھر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو والدین کے نام سے کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیجئے، جس کے نام سے بھی کیجئے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ نبی کے نام سے کریں. اگر آپ کو والدین کے نام سے کرنا، والدین کے نام سے کرتے ہیں. نبی سے محبت ہے، نبی کے نام سے کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ قربانی کرتے ہیں. لیکن اپنی واجب قربانی کے بعد، اپنی واجب قربانی کے بعد اسی طریقے سے
کوشش کریں کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں. مولوی صاحب لوگوں سے ذبح نہ کروائیں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ ذبح کرتے ہیں، نہیں تو یاد ہے تو مولانا سے مولانا آپ پڑھ دیجیے، ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے ہیں. نیت دل کی ارادے کا نام ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ نے قربانی کر دیا، نام لے لیا، آپ نے نام نہیں بھی لیا، آپ کے نیت میں یہ ہے کہ تین لوگوں کا نام ہے اس میں، بس وہی کافی ہے اللہ کے ہاں. ہم سچے دل سے کریں گے اس کو، اللہ اس کو قبول کرے گا. کوشش کریں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں. قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے، مولانا صاحب آگے کریں گے. ارے ہمارے یہاں تو عورتوں تک کوئی اجازت ہے قربانی کرنے کی، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، ہم مرد بھی قربانی نہیں کر سکتے. بسم اللہ اللہ کا ہم آتا ہے، میں بسم اللہ اللہ کر کے آپ ذبح کر دیں. بعد میں آپ نیت کر لیں، آپ کی قربانی اللہ قبول کرے گا اگر آپ نے سچی نیت سے قربانی کی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من عرق الدم. یہ سب سے محبوب عمل آج قربانی کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ عَلَى يَقَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ. جس وقت جانور کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی کو قبول فرما دیتے ہیں. قربانی کے جانور کا خون زمین پہ نہیں گر پاتا کہ چھری پھری، اللہ نے اسے قبول کر لیا. قربانی ہو گئی، گلے پہ آپ نے چھری پھیر دیا، قربانی ہو گئی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ کے لیے قربانی کرو، اخلاص کے ساتھ قربانی کرو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کے لیے قبول کرو گے تو اللہ قبول کر لے گا اور وہ جانور تو تمہارے لیے ہے. آم کے آم گڈلی کے نام اسی کو کہا جاتا ہے. قربانی بھی ہو گئی اور مال بھی آپ کا، چاہیں تو آپ پورا سب کھا جائیں، آپ کسی کو ایک بوٹی نہ دیں، آپ جائز ہے آپ کے لیے. بہتر یہ کہ 3 حصہ کیا جائے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ گھر کے لیے. لیکن اگر کوئی پورا حصہ رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دن اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے. روزہ رکھنا منع ہے. 10 11 12 13 ایام تشریق جو ہے یہ 10 کے بعد ان جو ہے 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہے. کھانے پینے کے اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، کھاؤ پیو وہ، لیکن اللہ کا ذکر بھی کرو. یہ نہیں خالی کھاؤ پیو، یہ بھی لفظ آیا ہے وذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھی کرو. جس نے کھلایا اس کا ذکر بھی کرو. ذکر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم سے یہ کلمات کہلائے گئے، یہ کہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے. بار بار کہو، یہ ترانہ ہے تمہارا، بار بار کہو سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ کی بڑائی جب دلوں کے اندر آئے گی، اللہ کا خوف جب دلوں کے اندر آئے گا، اللہ دنیا کے خوف کو اور دنیا کے حکمرانے کو خوف کو اللہ تمہارے دلوں سے نکال دے گا. اللہ کی بڑائی اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے ہاں نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچا ہے، نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تمہارے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، کتنا تقوی ہے، کتنا خوف ہے، یہ اللہ دیکھتا ہے. ایک دل میں 2 خوف اللہ جمع نہیں کرے گا، کبھی بھی جمع نہیں کرے گا. ایک دل کے اندر 2 خوف جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اللہ کا خوف ہوگا یا تو مخلوق کا خوف ہوگا. آدمی اللہ سے ڈرے، مخلوق سے ڈرے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک دل میں 2 خوف اللہ جمع نہیں ہونے دیتا.
جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل سے مخلوق کے خوف کو نکال دیتا ہے. جو اللہ سے بھی ڈرتا ہے اللہ مخلوق کے خوف کو اس کے دل میں بلا دیتا ہے. یہ ترانہ ہے آپ کا ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اس ایمان کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ جس کو پڑھیں بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. ساری طاقتوں سے بڑھ کر اللہ کی طاقت ہے, ساری قوتوں سے بڑھ کر اللہ کی قوت. جو جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کے اوپر اللہ کی ذات موجود ہے, اللہ کی ذات موجود ہے. اور یہ طاقت ہمیشہ غریبوں کے ساتھ ہوتی ہے, مظلوموں کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اگر آپ مظلوم ہیں اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ کی بڑائی کا احساس کی نیت سے اور استحضار کر کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ کلمات ہمیں کہنے کے لیے, پڑھنے کے لیے کہا گیا. تو یہ دن جو ہے اس میں ذکر بھی کرنا ہے, قربانی کا گوشت بھی کھانا ہے, یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے ہماری, اور ثواب الگ مل رہا ہم کو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ما هذه الأضحى یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے, اس کی کیا تاریخ ہے, اس کی کیا اصل ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. قالوا فما لنا فی رسول اللہ, قربانی کر کے ہمیں کیا مل جائے گا اللہ کے رسول, قربانی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ قال بكل شعرة حسنہ, فرمایا ہر بال کے عوض میں ایک نیکی. قربانی کے جانور کے کس وقت جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکی اللہ دے گا. فصوف یا رسول اللہ, اللہ اون کا حساب کیا ہوگا؟ کیونکہ اونٹ میں اور بھیڑ میں اون ہوتا ہے, اون بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اون کے بارے میں بھی کیا حساب, یہی حساب رہے گا. آپ نے بكل شعرة من الصوف حسنہ, آپ نے فرمایا ہاں اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دے گا, یہ ثواب اللہ دے گا. پہلے بادشاہوں کا طریقہ تھا, کوئی آدمی اگر کوئی سونا چاندی کوئی ہدیہ ان کی خدمت میں لے کے جاتا تھا تو بادشاہ اس کو قبول کس طرح کرتا تھا کہ بادشاہ اس سامان پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا, سامان پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا, گویا بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا. اب پھر اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھائی بادشاہ کو کے پاس تو خزانہ بھرا ہوا ہے, یہ جو ہدیہ نذرانہ لے کر کے آؤ اس کے تم زیادہ ضرورت مند ہو, لے جاؤ اس کو. بادشاہ نے ہاتھ رکھ دیا, بس ہو گیا کام, قبول کر لیا بادشاہ نے, لے جاؤ تم اپنے استعمال کرو. جب ہم قربانی کرتے ہیں گویا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی وہ قربانی. اب اللہ نے دے دیا کہ نہیں میرے بندو لے جاؤ تم اس کو کھاؤ, اس کو استعمال کرو. اللہ نے اس کو قبول کر لیا, گویا اللہ نے ہاتھ رکھ دیا اس قربانی پر. اب اس کو لے جا کے تمہارا ہوگا, تم زیادہ ضرورت مند ہو, تم جاؤ کھاؤ پیو اس کو. تو جس وقت جو ہے جانور کے گردن پہ ہم چھری پھیر رہے ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی انانیت پر, اپنی بڑائی پر, اپنے تکبر پر, اپنے گھمنڈ پر, اپنے دکھلاوے پر, اپنی قدورت پر, اپنی دشمنی پر, اپنے کینہ پر, اپنے کپٹ پر, سب پر بھی چھری پھیر دیجیے گا. ساتھ میں جانور کے گردن میں چھری کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں پر بھی چھری پھینک کر کے کامل مومن بننے کی کوشش کیجیے. جانور کی قربانی کرتے وقت کہ ہم اے اللہ آپ کا حکم ہے, یہ بے زبان جانور ہے, آپ کے حکم کے سے ہم اس کو آج ذبح کر رہے ہیں, ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والا بنا. اور ساتھ میں قربان کرتے ہیں اپنے تمام, اپنی بڑائی کو قربان کرتے ہیں, اپنے گھمنڈ کو قربان کرتے ہیں, اپنے انانیت کو قربان کرتے ہیں, کینہ کپٹ دشمنی جو دل میں سب کو نکال کے پھینکتے ہیں, اور ایک پاک صاف دل والے بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں مسلمان ہو گئے, یعنی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. لفظ آیا ہے کہ جب دونوں مسلمان ہو گئے, مسلمان کہتے ہیں اس کو جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے, اللہ کے آگے سر جھکا دے, اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے, اسی کو کہتے ہیں مسلمان. ہماری نماز, ہماری قربانی, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, یہ سب اللہ کے لیے ہے. اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں جینا ہے اور یہی عقیدہ لے کر کے ہمیں مرنا ہے. زندگی میں ہم اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اسی پر ہماری موت بھی آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.